میری باجی شمائلہ بہت شوخ تھیں۔ ان کے برعکس میں کم گو اور سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی۔ مجھ سے چھوٹی سائمہ بھی شرارت میں باجی کے نقش قدم پر چل رہی تھی، اس لیے باجی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وہ دونوں سہیلیوں کی طرح رہتی تھیں۔ شبانہ باجی کو اسکول کے ڈراموں میں حصہ لینے اور ڈانس کا شوق تھا۔ وہ یہ شوق ظاہر ہے پاپا سے چھپ کر پورا کرتی تھیں۔ پاپا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف انجینئر تھے۔ ان کی فہم الیکٹرانک مصنوعات اور آلات بنانے میں ملک کی شہرت رکھا کرتی تھی۔ بابا اکثر کمپنی کے کاموں سے کوریا، جاپان اور سنگاپور جاتے رہتے تھے، اور یہاں شمائلہ باجی اور سائمہ کو من مانی کرنے کا موقع مل جاتا۔ امی کو بیٹا نہ ہونے کا غم کھا گیا تھا، وہ کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھیں۔ ویسے بھی بقول پاپا امی اللہ تعالیٰ کی گائیں تھیں۔ بابا کہتے تھے کہ صوفیہ تم میں میری عادتیں آئی ہیں، اس لیے پاپا مجھ سے زیادہ قریب تھے۔ شمائلہ اور سائمہ ہلے گلے اور نمائش کی قائل تھیں۔ پاپا ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شمائلہ باجی کبھی کالج کے ڈرامے کا ایوارڈ لے کر آتیں تو پاپا کو دکھاتیں۔ ان کے برعکس میں تقریری مقابلوں میں انعام حاصل کرتی تو پاپا کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ وہ خاندان والوں کو فخر سے میری ذہانت اور قابلیت کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مجھ سے پہلے پاپا نے شمائلہ باجی کو ڈاکٹر بنانا چاہا، لیکن ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر بن سکتیں۔ ان میں قابلیت ہو کیسے سکتی تھی کیونکہ وہ پڑھنے کی شوقین نہیں تھیں۔ ان دنوں میں انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ بابا مجھ سے کہتے تھے صوفیہ میری عزت رکھ لینا بیٹا، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ آپ فکر مت کریں پاپا، میں جواب دیتی۔ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت رائگاں نہیں جانے دیتا۔ میرے امتحان میں ابھی 3 مہینے باقی تھے، لیکن میں نے اپنا کورس 2 مرتبہ ختم کر لیا تھا۔ ایک دن میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولا، میرا خیال تھا کہ پاپا ہوں گے۔ وہ رات کو اکثر میرے پاس آ جاتے تھے۔ خلاف توقع دروازے پر شمائلہ باجی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئیں، اور میں نے سوچا کہ میرا کم سے کم 1 گھنٹہ گیا۔ وہ مجھے اپنے کالج کا کوئی رنگین واقعہ سنائیں گی یا اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بارے میں بتائیں گی۔ وہ آتے ہی میرے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ کیا ہوا شمائلہ باجی، خیریت تو ہے نا؟ میں نے انہیں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ صوفیہ میرا ایک کام کرو گی؟ انہوں نے خلاف معمول میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، ورنہ وہ مجھے فلاسفر یا ڈاکٹر یا بوڑھی روح کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔ باجی اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کر دوں گی، مگر یہ سوگ تو ختم کریں۔ مجھے تمہارے چہرے پر ہنسی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کام تو تم ہی کر سکتی ہو، کیونکہ پاپا کی لاڈلی تم ہو اور پاپا تمہاری مٹھی میں ہیں۔ باجی تم نے کام ابھی تک نہیں بتایا، میں نے مسکرا کر کہا۔ صوفیہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے، میں نے کہا۔ میں اپنے کلاس فیلو طاہر سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا، طاہر خواجہ خوش شکل اور خوش لباس لڑکا تھا۔ اس کے والد صاحب گڈز کا بہت بڑا کاروبار کرتے تھے، لیکن پاپا اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی ماں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھی۔ پاپا بھی اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ اس کے باپ سے پاپا کے اچھے تعلقات تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، باجی تم طاہر سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اپنے والدین کو وہ رشتے کے لیے بھیج دے۔ ان سے کہہ دو، وہ لوگ تو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم پاپا کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ اس شادی سے انکار کر دیں گے۔ نہ صرف انکار کریں گے بلکہ اس کے والدین کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ اور باجی میں نے ہنس کر کہا، پاپا اب اتنے بھی بد اخلاق اور غیر مہذب نہیں ہیں۔ فکر مت کرو، میں کل ہی پاپا سے بات کروں گی۔ شاید باجی کو اپنا مسئلہ حل ہونے کی امید پیدا ہو چلی تھی، اس لیے اب وہ پھر چہکنے لگیں۔ میں ہر طرح سے تسلی دے کر ان کو واپس بھیج چکی تھی، ورنہ وہ مزید 1 گھنٹے تک میرا دماغ کھاتیں۔ دوسرے دن میں نے موقع پاتے ہی پاپا سے بات کی۔ حسب توقع پاپا ہتے سے اکھڑ گئے اور بولے، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کسی ناچنے گانے والی کی بہو بنے۔ پاپا پلیز ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ بات کسی کو بھی قابل اعتراض نہیں لگے گی۔ پھر آج کل تو لوگ صرف لڑکے کی دولت زیادہ دیکھتے ہیں، طاہر کی تعلیم اور مردانہ وجاہت اس کے علاوہ ہے۔ آپ پلیز اس رشتے کو قبول کر لیں پاپا پلیز۔ بیٹا رشتہ کہاں ہے؟ کون لا رہا ہے؟ رشتہ آئے گا تو ہی میں اقرار یا انکار کچھ کر سکوں گا۔ میں سمجھ گئی کہ پاپا میری درخواست کو نہیں ٹھکرائیں گے۔
میں نے اسی شام شمائلہ کو بتا دیا کہ تم طاہر سے بات کرو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر لے کر آئے۔ تو کیا پاپا راضی ہو گئے؟ شمائلہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں راضی ہو گئے ہیں، بلکہ جلدی کرو، دیر ہوئی تو پاپا کو سوچنے کا وقت مل جائے گا، پھر ان کا فیصلہ تو میں بھی نہیں بدلوا سکتی۔ آنے والے اتوار کو طاہر کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکے کی اداکار ماں واقعی ہیروین لگ رہی تھی۔ پھر 1 مہینے بعد ہی شمائلہ باجی کی شادی ہو گئی۔ میں نے انٹر میں بہترین نمبر لیے، اس لیے مجھے میڈیکل میں بغیر کسی سفارش کے داخلہ مل گیا۔ میں 2 ماہ بعد پھر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر MBBS کی تیاری کر رہی تھی اور رات گئے تک پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور مجھے سائمہ کی شکل دکھائی دی۔ میں نے اسے پوچھا، سومی تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میری تو نیند اڑ گئی ہے، اس نے سانس لے کر کہا۔ دیکھو سومی، میں اس وقت کوئی فضول بات سننے کو تیار نہیں ہوں، تم صبح بات کرنا۔ میری جان پر بنی ہے اور تم اسے بکواس کہہ رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ سائمہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم میری مدد کرو تو تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ اچھا چلو بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ آپی تم امجد کو تو جانتی ہو نا، وہ خالہ عشرت کا بیٹا امجد؟ میں نے پوچھا۔ سومی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے الجھ کر کہا، لیکن سومی تم شاید اپنا پرابلم ڈسکس کرنے آئی تھی، اس میں یہ امجد کہاں سے آ گیا؟ امجد ہی تو اس پرابلم کا مین کردار ہے، سومی نے روتی شکل بناتے ہوئے کہا۔ میں امجد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ خدا کا خوف کرو سومی، میں نے کہا۔ خالہ اور امی کے تعلقات تو برسوں سے کشیدہ ہیں، دونوں بات تک نہیں کرتیں۔ پاپا تو پہلے ہی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تم ان سے شادی کرنا چاہ رہی ہو؟ آپی ان حالات میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ورنہ میں تمہیں تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن میری ایک بات سن لو آپی، اگر امی اور پاپا اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے تو ہم پھر کورٹ میرج کر لیں گے، اور اگر اس شادی میں مزید کوئی رکاوٹ بنی تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اور محبت سے بہت زیادہ آگے اس سے رشتہ ہے میرا۔ کیا مطلب؟ کیا کر چکی ہو تم؟ ہاں بس شادی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تمام تعلقات ہیں میرے اس سے، جو ایک شوہر کو ایک بیوی دیتی ہے۔ یہ کیا کر لیا ہے تم نے؟ بس کیا کرو، محبت میں بہک گئی ہو، تم یہ ناپاک حرکتیں کر کے مجھے کیوں بتانے آ رہی ہو؟ براہ راست بابا سے بولو، مجھے بھی دھمکی دے رہی ہو، اور مجھے کیوں بیچ میں ڈال رہی ہو؟ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ کورٹ میرج کی ضرورت نہ پڑے، سمجھ گئی نا؟ سومی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جاتے جاتے بولی، آپی کل پاپا سے بات کر لو۔ میری بات سنو سومی، پہلے تو میں امی کو سمجھا بجھا کر راضی کروں گی، پھر پاپا کے کانوں میں بات ڈالوں گی۔ اس پرومس میں کم از کم 1 مہینہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سومی نے کہا، میں 1 مہینے بعد امجد کے والدین کو بلا لوں گی۔ میں نے نہ جانے کیا کچھ جتن کر کے امی کو راضی کیا اور خالہ کے گھر لے گئی۔ اصل مسئلہ پاپا کو راضی کرنا تھا۔ 1 مرتبہ پھر پاپا سے میری بحث ہوئی، لیکن شبانہ باجی کے برعکس یہ مرحلہ زیادہ آسان تھا۔ امجد خاندان کا لڑکا تھا، پاپا صرف خالو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خالو غیر خاندان کے تھے، ان کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن کاروبار میں وہ بھی بہت کامیاب تھے۔ بابا ان کی شیخی خوری اور اچھے طور طریقے جو ان میں نہیں تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے پاپا سے کہا، پاپا آپ لاکھ منع کریں، لیکن سائمہ کرے گی وہی جو اس کا دل چاہے گا، پھر آپ اپنا خون کیوں جلاتے ہیں؟ خالو کم تعلیم یافتہ غیر مہذب ہیں، امجد تو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، اس نے اس سال MBA کیا ہے، اسے بہت اچھی ملازمت مل جائے گی، اور ملازمت نہ بھی ملے تو کیا ہوا، وہ خالو کا کاروبار سنبھالے گا۔ بیٹا تم مجھے مجبور کر دیتی ہو، پاپا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد خالہ اور خالو امجد کا رشتہ لے کر آئے اور پاپا نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر 1 ہی مہینے میں سائمہ اور امجد کی شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد امجد کو سعودی عرب میں بہت معقول ملازمت مل گئی اور وہ سائمہ کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ میں 1 مرتبہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اب پاپا مجھ سے دنیا جہاں کے موضوعات پر بحث کرنے لگے۔ میں نے جس دن MBBS مکمل کیا اس دن پاپا نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں پاپا کی عمر کے ایک سیلز مین کا بیٹا پیش تھا۔ بابا شاید اسے بہت پسند کرتے تھے، اس لیے اسے بے تکلف ہو کر باتیں کر رہے تھے، ورنہ پاپا لوگوں سے عموماً فاصلہ رکھنے کے عادی تھے۔ تقریب کے بعد بھی پاپا مسعود کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس کی ذہانت اور قابلیت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے تھے۔ پاپا نے بتایا کہ مسعود ہماری لاہور والی برانچ میں ہوتا ہے، وہ کراچی آنا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میری پوسٹنگ یہاں کروا دیجیے۔ 1 ہفتے بعد مسعود اپنا سوٹ کیس لیے ہمارے گھر آ گیا۔
پاپا نے بتایا کہ کراچی میں فی الحال اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کمپنی کی طرف سے اسے 2 ماہ بعد اپارٹمنٹ مل جائے گا۔ تو کیا اس وقت تک مسعود یہاں رہے گا؟ ہاں، تو اس میں حرجی کیا ہے؟ شریف بچہ ہے، چہرے سے اعلیٰ خاندان کا لگتا ہے۔ یوں مسعود ہمارے گھر میں رہنے لگا۔ وہ واقعی بہترین کردار کا لڑکا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اور امی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن پاپا نے وہ بات کہہ دی جس کا میں خود انتظار کر رہی تھی۔ بابا میری شادی مسعود کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ پاپا، جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا، میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلہ تو تم کرو گی، پاپا ہنس کر بولے۔ مجھے بھی مسعود میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ امی نے کہا، میں اس وقت کراچی کے جناح ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ میری شادی مسعود سے ہو گئی۔ مسعود سیلف میڈ انسان تھا، یعنی خود محنت کر کے آگے بڑھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا ہے۔ ٹریفک کے ایک ہولناک حادثے میں اماں اور ابو دونوں کا انتقال ہو گیا۔ مسعود کو اس کی خالہ نے پالا تھا۔ خالہ کے بچے مسعود کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ شادی کے بعد ہم لوگ ہنی مون منانے سوات اور کاغان چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مسعود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چونکہ اکیلا تھا اس لیے پاپا نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ یوں میں شادی کے بعد بھی پاپا کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہی۔ میں ان دنوں جناح ہاسپٹل کراچی میں جاب کر رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شام کو ذاتی کلینک کھول لوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسعود میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پہلے کی طرح مہذب نہیں لگتا۔ سب کے سامنے تو وہ بہت خوش اخلاق ہوتا ہے، بہت میٹھی زبان ہوتی ہے، لیکن اکیلے میں تنہائی میں جاتے ہی اس کی شخصیت پر سے تہذیب اور اخلاق کا خول اتر جاتا ہے اور وہ انتہائی جاہل اور گوار لگنے لگتا ہے۔ یعنی لگتا ہی نہیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ وہ گالی بھی بکتا تھا۔ اس دن میں ڈیوٹی کے بعد گھر پہنچی تو سومی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس وقت تک اس کے 2 بچے ہو چکے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا، یار سومی، تم نے تو بہت پھرتی دکھائی، 3 سال میں 2 بچے، ماشاء اللہ، اور آپ تو بالکل سلو چل رہی ہیں۔ سومی نے شوخی سے کہا، بلکہ لگتا ہے آپ چل ہی نہیں رہی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے لیکن بچے کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ مسعود اچانک کمرے میں داخل ہوا تو سومی چونک کر بولی، یہ مسعود بھائی ہیں؟ جی جناب، میں ہی مسعود بھائی ہوں۔ مسعود شوخی سے بولا، مجھے اس کی اس دوہری شخصیت سے نفرت تھی۔ سب کے سامنے کتنا اچھا اور میرے سامنے بالکل جاہل۔ میں سائمہ ہوں، آپ کی سالی۔ سومی ہنس کر بولی، یعنی آدھی گھر والی۔ وہ اس کو چھیڑتا ہوا بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ یہ ہے مسعود۔ میں نے سومی سے کہا، کیسے لگے؟ بس ٹھیک ہی ہے۔ کیوں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ چھوڑو، رہنے دو، دوسری باتیں کرو۔ ارے بتا بھی دو، کھل کر بتاؤ۔ کھلی بات کروں گی تو تمہیں برا لگے گا، سومی نے کہا۔ مسعود بھائی مجھے وہ نہیں لگے جو بظاہر ہیں۔ میں حسرت سے اپنی چھوٹی بہن کا منہ تکنے لگی جو ایک ہی نظر میں مسعود کو بھانپ گئی۔ مجھے چپ دیکھ کر اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میری بات کا برا مانو گی۔ بھائی تم نے کھلی بات کرنے کو کہا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بھائی یہی نقصان ہوتا ہے بوائے فرینڈز نہ رکھنے اور لڑکوں سے دور دور رہنے کا۔ سومی ہنس کر بولی، مسعود بھائی کی آنکھوں میں عجیب سی بات ہے۔ میں نے ایک ہی نظر میں ان کی بھٹکتی ہوئی نظروں کو بھانپ لیا۔ دیکھا نہیں انہوں نے کیسے لپک کر مجھے اور چہک کر آدھی گھر والی کہا تھا۔ سومی میں واقعی برا مان گئی ہوں، تم مسلسل میرے شوہر کی توہین کر رہی ہو۔ سوری یاپی سوری، میں آپ سے جو کہنا چاہ رہی ہوں آپ سمجھ لیجئے، آپ کا شوہر اچھے کردار کا مالک نہیں ہے۔ بس چپ کرو۔ 1 ہفتے بعد امجد بھی آ گیا۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ مسعود سے مل کر بہت خوش ہوا۔ مسعود بھی اس وقت تہذیب اور اخلاق کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ دونوں گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ دونوں نے MBA کیا تھا، اس لیے خوب بن رہی تھی۔ 1 ہفتے تک گھر میں خوب ہنگامہ رہا، پھر سومی واپس چلی گئی اور گھر ویران ہو گیا۔ اس دن میری ڈیوٹی وارڈ میں تھی۔ ایمرجنسی سے ایک عورت کو ہمارے وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ اس کے جسم میں خون کی بہت کمی تھی اور کھڑے کھڑے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کی خالہ اسے ہسپتال لے کر آئی تھیں۔ مجھے وہ سیدھی سادی لڑکی بہت اچھی لگی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ ایک دن میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں وارڈ کا ایک راؤنڈ لگا کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس بھولی بھالی لڑکی کا نام ساجدہ تھا۔ ساجدہ، تم شادی کب کرو گی؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی، بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میری شادی تو ہو چکی ہے۔
تمہاری شادی ہو چکی ہے، وہ تو مجھے خود بچی لگتی تھی۔ میں اس وقت 12 برس کی تھی اور اس بات کو بھی 12 سال ہو گئے ہیں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ میں نے بھی اسے 10 سال سے نہیں دیکھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو صاف صاف بات کہہ دی ہے آپ کو بہکی بہکی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تم رہتی کہاں ہو؟ گاؤں میں رہتی ہوں، لیکن ہم کمانے کے لیے یہاں کراچی میں پڑے ہیں۔ فیاض جب تک ہمارے ساتھ تھا اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ وہ جمناسٹک کے کچھ کرتب بھی سیکھ گیا تھا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، اس لیے اس کے ساتھ میری شادی بچپن سے ہی طے ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں بابا نے میری شادی کر دی۔ میں بیاہ کر ایک جھونپڑی سے دوسری جھونپڑی میں چلی گئی۔ فیاض 1 سال تو میرے ساتھ رہا، پھر اچانک اسے پڑھنے کا شوق چڑھا۔ دادی کے سب لوگ اس پر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ پڑھ لکھ کر بابو بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ فیاض ان کی باتوں کے بارے میں یہی کہتا کہ میں ان سب کو پڑھ کر دکھاؤں گا۔ میں جانتی تھی کہ فیاض اپنی باتوں کا کتنا پکا ہے، اگر وہ ٹھان لے تو کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ شہر سے کچھ کتابیں خرید کر لایا اور پڑھائی میں جٹ گیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کو اب دوہری محنت کرنا پڑتی تھی، یعنی میرے سسر کو، کیونکہ فیاض کو تو کمانے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ وہ کتابوں سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ابا گھر میں آئے، کھانا مانگا تو میں نے صاف صاف بتا دیا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا نہ جانے کب سے غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پہلے تو فیاض کو خوب گالیاں دیں، پھر اسے مارنے لگے۔ فیاض صرف یہی کہتا رہا، دیکھو ابا مجھے مت مارو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ابا اسے مارتے مارتے بے دم ہو گئے تو ان کا ہاتھ رکا۔ فیاض یوں ہی فرش پر پڑا رہا، پھر اس کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ بس ڈاکٹر صاحبہ، وہ دن اور آج کا دن میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس دوران میں کوئی بچہ نہیں ہوا؟ میرے 2 بچے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پچھلے سال ہمارے گاؤں کا ایک آدمی یہاں سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ فیاض کو میں نے دیکھا ہے، وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کراچی آئی ہوں۔ مجھے اس کی سادگی پر بہت ترس آیا کہ وہ کس اطمینان سے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اپنے شوہر کو اتنے بڑے شہر میں ڈھونڈنے آئی ہے، کروڑوں کی آبادی میں اس کا شوہر کیسے اس کو ملے گا؟ میں تو اسے 10 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میری لگن سچی ہوئی تو وہ مجھے ضرور مل جائے گا، ورنہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی میں مر جاؤں گی۔ ساجدہ کی طبیعت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ زیادہ دن میں اسے ہاسپٹل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ہاسپٹل سے جاتے وقت وہ مجھ سے میرا پتہ لے گئی، پھر کئی مہینے گزر گئے۔ مسعود ان دنوں کمپنی کے کام سے سنگاپور گئے ہوئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، شفٹ کر کے آئی تھی۔ میں چائے کا کپ لے کر دھوپ میں بیٹھی تھی، اچانک گھنٹی بجی۔ میں نے قاسم سے کہا کہ جا کر دروازہ کھولو۔ قاسم دروازے پر گیا، پھر واپس آ کر مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے، وہ تو مجھے کوئی مریضہ لگتی ہے۔ میں کتنی مرتبہ ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ گھر پر مریضوں کو نہیں دیکھتی ہیں۔ قاسم اسے برآمدے میں بٹھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں پر آئی تو ساجدہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ساجدہ اس ساجدہ سے بہت مختلف تھی جسے میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں نے اسے کہا، ساجدہ لگتا ہے تمہیں فیاض مل گیا ہے۔ میری ایسی قسمت کہاں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایک دم افسردہ ہو گئی۔ تم نے صبح کا ناشتہ کیا؟ ناشتہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگ ناشتے کی عیاشی نہیں کرتے۔ میں نے اسے ناشتہ کرایا اور دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ گھوم پھر کر اس کی تان فیاض پر ٹوٹتی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ جاتے جاتے مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ دعا کریں، آئندہ آؤں تو فیاض کو ساتھ لے کر آؤں۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر کافی عرصے تک ساجدہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں اس دن گھر میں داخل ہوئی تو برآمدے میں مجھے ساجدہ نظر آئی۔ میں نے اسے کہا، یہاں بیٹھنے کی بجائے تم میرے کمرے میں چلو، وہیں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے قاسم سے کہا کہ مجھے 2 کپ چائے بھجوا دیں۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ میں نے ساجدہ کو شربت پلایا اور اس سے پوچھا، تمہارے بچے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ پھر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ اس کی نظریں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی مسعود کی تصویر پر گئی۔ آہستہ سے اٹھی، مسعود کی تصویر والا فریم اٹھا لیا اور خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری لگن سچی تھی، مجھے میرا فیاض مل گیا، مجھے فیاض مل گیا۔ ارے کہاں ہے فیاض؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو میرا فیاض ہے، اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ میرے شوہر مسعود ہیں۔
نہیں جی، یہ میرا فیاض ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور مسعود اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ساجدہ پر پڑی تو وہ سکتے کسی کیفیت میں آ گیا۔ میں بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ساجدہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور چیختی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو بہت ظالم ہے رے، تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا؟ مسعود اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ساجدہ میری بات سنو۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ساجدہ کا نام لے کر مخاطب کر رہا تھا۔ اسے بھلا ساجدہ کا نام کس نے بتایا؟ کہ ساجدہ سچ کہہ رہی تھی کہ مسعود ہی اس کا فیاض تھا۔ میں نے مسعود سے کہا کہ بیٹھ جاؤ فیاض۔ صوفیہ میری بات سنو، اب کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہے کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ مسعود، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا جھوٹ تم نے؟ مسعود نظر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس عورت کو جانتے ہوئے مسٹر فیاض مسعود کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ اچھا، پھر تم اس کا نام کیسے جانتے ہو؟ دل صدمے کے باعث پھٹا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا دھوکہ! میرے اندر بار بار ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پاپا اس خبر کو سنتے ہی مر جائیں گے، لیکن بعض اوقات زندگی بہت ڈھیٹ ثابت ہوتی ہے۔ میری چیخو پکار سن کر پاپا اچانک اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مسعود یا فیاض بالکل چور بن گیا۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ اس خطرناک حقیقت کو برداشت کر گئے۔ انہوں نے شکستہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، صوفیہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں خود کو بہت اعلیٰ اور ہر آدمی میرے نزدیک کمتر تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غرور کی سزا دی ہے۔ مجھ سے اچھی تو میری بچیاں ہیں، انہوں نے صحیح فیصلے کیے اور آج خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ میری 2 بیٹیاں جو آج ہمارے درمیان یہاں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے، اپنے جیون ساتھی کو خود چنا۔ میں تو ان کو بھی حقیر سمجھتا رہا۔ میں خود کو بہت فرض شناس اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی بیٹی، وہ پیاری بیٹی جو فرما بردار تھی، جس نے میرے ہر حکم ہر فیصلے کو مانا، جس نے صرف اپنے آپ کو پڑھائی میں لگا کر رکھا، کبھی بری صحبت میں نہیں رہی، اس کی زندگی کا فیصلہ میں نے ایسے کر دیا۔ اس کا ہاتھ میں نے گھٹیا درجے کے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیا جس نے جھوٹ بول کر ہماری کمپنی میں نوکری کی۔ اس کا باپ کوئی ہمارے درمیان جاب نہیں کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر خبر پھیلا رکھی تھی، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، دوسرے شہر سے آیا تھا، اس لیے اس کی بات کو میں سچ سمجھ گیا۔ کتنا جھوٹ بولا اس نے! یہ تو بھاگ کر آیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن میں کیا کروں، اس میں میری ہی جگ ہنسائی ہے۔ بس مجھ پر ایک کرم کرو، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسی وقت چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، طلاق دے دو اس کو۔ نہیں پاپا، میں چیخ کر بولی، میں اپنے ماتھے پر طلاق کا داغ نہیں لگانا چاہتی۔ یہ اب جیسا بھی ہے میرا مقدر ہے۔ صوفیہ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، اس کے باوجود تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تم کہو تو میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں چیخی۔ تمہارے گناہوں کی سزا اس مظلوم عورت اور معصوم بچوں کو کیوں ملے؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس عورت کو اپنے گھر میں رکھو، دونوں بچوں کو تعلیم دلاؤ اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ یہ کہہ کر میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے ساتھ پاپا اور ساجدہ بھی رو رہے تھے۔ پاپا کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور ساجدہ تشکر کے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ مسعود اب بالکل بدل گیا ہے۔ وہ جتنا میرا خیال رکھتا ہے اتنا ہی ساجدہ اور بچوں کا رکھتا ہے۔ پاپا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے جس طرح لوگوں کو کمتر سمجھا، چھوٹا سمجھا، ان کی دونوں بیٹیاں بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسری عورت کو اپنی زندگی میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ برا کروں گی تو میرے ساتھ ہی برا ہو جائے گا۔